الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. محترم حاضرین، ایک کتاب الاحکام السلطانیہ میں شیخ ابو الحسن الماوردی نے اپنی سند سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا ان زوجی یقوم اللیل ویصوم النہار، کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ رات میں قیام کرتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور میں ولا احب ان اشکو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ان کی شکایت کروں، وہو یعمل بطاعت اللہ، جبکہ وہ اللہ کی اطاعت اور اچھائی کے کام کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نعم الزوج زوجک، تمہارا شوہر تو بڑا اچھا شوہر ہے. اور یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئے. اس خاتون نے دوبارہ اپنی شکایت کا ذکر کیا، پھر آپ نے وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ کہا، تب بھی آپ نے وہی جواب دیا. جانے لگی تو آپ کے پاس حضرت کعب اسدی، کعب ابن سور یا جو بھی اس کا تلفظ ہو، والد کا نام اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین، وہ عورت اپنے شوہر کی صفت یا تعریف بیان نہیں کر رہی ہے، آپ سے شکایت کر رہی ہے. کہا اچھا، جب تم نے اس کی شکایت کو سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، اسے واپس بلاؤ اور اس کا معاملہ سن کے تم ہی فیصلہ کرو. اس نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو واپس بلوایا اور اس کے شوہر کو بھی بلوایا، اور پھر اس سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے شکایت کر رہی ہے. تو شوہر نے کہا افی طعام او شراب، کھانے میں یا پینے میں، کس بات کی شکایت کر رہی ہے؟ تو کہا کہ ان دونوں معاملات میں نہیں. تب اس عورت نے شعر کہہ کر اپنی شکایت درج کی، یا ایھا القاضی الحکیم رشد الہا خلیلی عن فراشی مسجد، کہ اے قاضی جو رشد و ہدایت والا ہے، حکمت والا، الحکیم رشدہ، یعنی جس کی جو ہدایت کے ساتھ حکمت پر ہے، دانائی والا ہے، میرے شوہر کو اس کی عبادت نے، سجدہ نے یعنی نماز روزے نے مجھ سے غافل کر رکھا ہے، میرے بستر سے غافل کر رکھا ہے. زہدہ فی مضجعی تعبدہ، ان کی عبادت و ریاضت نے میرے ساتھ سونے سے بے رغبت بنا دیا. نہارہ ولیلہ ما یرقدہ، رات اور دن وہ سوتے نہیں ہیں، بس عبادت میں لگے رہتے ہیں. فلست فی امر النساء احمد، میں عورتوں کے معاملے میں ان کی تعریف نہیں کر سکتی. فقض القضاء یا کعب لا ترددہ، کہ اے کعب صحیح فیصلہ کیجیے اور اسے ٹالیے مت. چنانچہ شوہر نے جب یہ شکایت سنی تو جواباً کہا زہدنی فی فرشہا وفی الحجل انی امرؤ اذہلنی ما قد نزل، کہ مجھے اس کے ساتھ رہنے یا اس کے بستر سے جس چیز نے بے رغبت بنایا، کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ جو کچھ نازل ہوا ہے آسمان سے اس نے مجھے اس سے بے رغبت بنا دیا، اسے دور کر دیا. فی سورۃ النحل، جو نازل ہوا ہے سورہ نحل میں، وفی سبع طوال، اور سبع طوال میں، وفی کتاب اللہ تخویف جلل، اور اللہ کی کتاب میں بہت کھلی اور عظیم الشان ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے. ان چیزوں نے مجھے اس کے بستر سے غافل کر دیا اور میں عبادت و ریاضت میں لگا ہوں. تب حضرت کعب نے
دونوں کی سننے کے بعد فیصلہ سنایا. وہ بھی شعر میں کہتے ہیں ان لہا حقا علیک یا رجل, کہ اے شخص, اے آدمی, تمہارے لیے تم پر اس کا حق ہے. نصیبھا فی 40 لمن عقل, اور جو سمجھدار ہے تو اس کا حصہ 4 میں ہوگا. فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلَ, لہٰذا اس حق کو تم ادا کرو, اس عورت کا یہ حق ادا کرو. وَدَعِ عَنْكَ الْعِلَلَ, اور اپنے ان وجوہات, اسباب یا بہانوں کو چھوڑ دو. یہ شعر میں فیصلہ سنانے کے بعد نثر میں کہا, پھر ان سے کہا ان اللہ قد احل لک من النساء مثنى وثلاث ورباع, اللہ نے تمہارے لیے 2, 3 اور 4 بیویوں کو حلال کیا ہے. لہٰذا اگر ایک بندہ 4 بیویاں رکھے گا, یہ حضرت کعب کہہ رہے ہیں, تو ہر بیوی کا چوتھے دن ہر بیوی کی باری آئے گی. باری اگر ان کی متعین ہوگی تو ہر چوتھے دن شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ موقع ملے گا, ہر بیوی کے ساتھ. چنانچہ 3 دن تم ایسا کرو کہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرو 3 راتوں میں, اور چوتھے دن اپنی بیوی کو کے ساتھ رہو, اس کے ساتھ رات گزارو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ سننے کے بعد کہا کہ واللہ ما ادری من ای امریک اعجب, کہ تمہارے دونوں معاملے میں سے میں کس کو زیادہ پسندیدہ قرار دوں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. امین فہم کا امرہما, کہ ان کے معاملے کو تم نے سمجھ لیا اس وجہ سے, یا ان دونوں کے درمیان جو آپ نے فیصلہ کیا اس کی بنیاد پر. غور کیجئے کہ ایک صحابی رسول نے قرآن پر کیسی نظر رکھی کہ 4 بیویوں کی اجازت ہے. 4 بیویاں اگر ایک شوہر کی زوجیت میں ہوں گی اور وہ باری ان کی متعین کرے گا تو ہر چوتھے دن عورت کی باری آئے گی, اور یہ قرآن کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کہا اذهب فقد ولیتک القضاء بالبصرہ, جاؤ میں نے تمہیں بصرہ کا والی بنا دیا, شہر بصرہ کی ولایت اور گورنری دے دی. غور کرنے کی بات ہے. یہاں میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو صحابہ کرام کی قرآن و حدیث پر نگاہ کتنی گہری تھی, دوم ان کی دلچسپی کیا تھی, سوم یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا حق پہچاننے اور قرآن پر ایسی گہری نظر ہونے کی بنیاد پر انہیں بصرہ کا والی بنایا. والی گورنر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے. آج ہمارے ہاں کلیکٹر یا اس سے اوپر اونچی پوسٹ والا جو اختیارات رکھتے ہیں, کلیکٹر سمجھ لیجئے کہ وہ والی وہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں یعنی حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے, یعنی اس فیصلے سے, اور آپ عمومی طور سے صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں گے کہ جو قرآن و حدیث کا جانکار ہے, لوگوں کے حقوق کی واقفیت رکھتا ہے, اس کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا جائے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے, کس معاملے میں کیا فیصلہ کیا جائے, اس بات کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یعنی ظلم نہ کرنا, لوگوں کو ان کا حق دینا, اس سے پہلے حق کی معرفت علم حاصل ہونا, اور پھر لوگوں کو ان کا حق ادا کرنا. یہ جس کے اندر موجود ہے وہ ذہین مانا جاتا تھا, وہ اس لائق مانا جاتا تھا کہ اسے حکومت کا اختیار دیا جائے, اسے پاور دی جائے. اس کے بالمقابل آج ہمارے یہاں کیا مزاج ہے؟ اگر میں سیاست کی بات کروں یا دنیا داری اور تجارت کی بات کریں ہم, تو جو جتنا نیک صالح قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو, کوئی عالم ہو, متقی ہو, مسجد کا امام ہو, کہیں گے کہ وہ بیوقوف ہے, اسے کیا سیاست سمجھتی ہے, اسے کیا حق ہوگا, کیا جانتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ہماری عقلیں پلٹ گئی, شعور اور پیمانے کس طرح الٹ گئے. غور کیجئے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج ہمارے یہاں جو دھوکہ دے وے وہ ہمارے شہر اور گھر کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک, ایک ٹھیلے والا یا خانچہ بیچنے والا دکاندار ہو, زمین پر سبزی ترکاری بیچ رہا ہو, پھل فروٹ بیچ رہا ہو, یہاں سے لے کے ملٹی نیشنل کمپنیوں تک, بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں تجارت کی دنیا میں, حکومتیں ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ تجارتی ہوں, محکمے ہوں, پولیس ہو, میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے مختلف ادارے ہوں, ہر جگہ عقل مند اور چالاک کون کہلاتا ہے؟ جو اپنا مطلب نکالنے کے لیے, اپنی غرض پوری کرنے کے لیے یہ آرٹ جانتا ہو کہ لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا جائے. ابھی ہمارے یہاں ایک ریاست میں الیکشن ہو رہا ہے اور ہوتے رہتے ہیں. اس میں کون چالاک ہے, کون جیتے گا؟
ہمارے ہاں شہر کے حالات کیا ہیں؟ سب کو شکایت ہے، لیکن الیکشن کے وقت آپ دیکھیے کہ کسی متقی پرہیزگار نیک صالح آدمی کو آپ نامزد کیجئے جو پیسہ نہ خرچ کرے، جو اپنی شرافت اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے آئے، اسے چند ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ ہاں کیوں؟ یہ پیمانے بدل گئے۔ حضرت عمر فاروق ایک فیصلہ دیکھا کہ قرآن پہ ایسی گہری نظر ہے اور حقوق کا ایسا ادراک ہے، لوگوں کو حق دینے کا یہ جذبہ ہے، اس میں صرف علم اور عمل، علم کے ساتھ عمل کی بھی بات ہے کہ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقوی، ایمان آدمی کو ظلم کرنے سے روکتا ہے، کسی کا حق ہڑپ کرنے سے باز رکھتا ہے، غلطی کرنے سے روکتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح اور تصفیہ کرنے کی اس کے اندر جرأت ہوتی ہے، وہ کھل کر معافی مانگتا ہے، وہ بندہ جو اللہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل سیاست کی جڑ بنیاد اور انسان کی شرافت اور اچھائی، نیکیاں، اسی کی بنیاد پر کردار ڈھلتے ہیں اچھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارا اپنا اور دنیا داروں کا، غیر مسلموں کا معاملہ چھوڑیے کہ وہ دنیا دار ہیں، وہ فریب، دھوکہ، جھوٹ، ہاں، اور اس طریقے سے کہ کسی دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے مطلب کو نکالا جائے، اس کو آرٹ اور عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام بات ہے، کون سا شعبہ ہے، کون سا شعبہ زندگی کا، اگر آپ غور سے دیکھیں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں فلاں چیز عام ہو جائے تو اس پر عذاب نازل کرتا ہے، اور اس چیز کو آج سماج میں دیکھیں، زنا سے یہ عذاب آتا ہے، ہمارے یہاں عام ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کے علاوہ فیصلہ کیا جائے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر فیصلے کیے جائیں، اپنے نفس کی پرستش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ ہاں، اگر ناپ تول میں کمی کی جائے، بے ایمانی کی جائے، حق حقوق مارا جائے، تو بارش رکتی ہے، قحط پڑتے ہیں، اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ یہ جو مختلف اسباب اور اس کے نتائج بیان کیے گئے ہیں، آپ اگر مطالعہ کریں تو ہمارے ہاں ہر عذاب کا سبب موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت ہے کہ ہم کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، موقع دیے جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں دین کی بات تو کی جاتی ہے، دین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لوگ جو ہے نیکیوں کی، قرآن کی آیات، احادیث اور بہت سارے حکمت و دانش کی باتوں کو دریا بہاتے ہیں، لیکن جب زندگیاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی عملی زندگی تو وہاں اتنا ہی سونا پن اور سناٹا نظر آتا ہے۔ ہر شخص جس کو جہاں موقع مل رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، دوسروں کا حق غصب کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور اس کو عقل مندی سمجھتا ہے۔ ہاں، ایک مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بتائی کہ وہ سچا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ ہاں، یہ صحیح ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ مومن بندہ جو ہے وہ غر کریم، یعنی غر کا ترجمہ کیا، الذی لم یجرب الامور، جو ناتجربہ کار ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہہ لیں بھولا، لیکن یہاں بھولے سے مراد بے وقوف نہیں، یعنی وہ شخص جس کا سینہ صاف ہے، دل صاف ستھرا ہے، اچھے خیالات کا حامل ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے، خود نیک ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، کریم ہوتا ہے، شرافت والا، کرم والا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو فاجر ہے، گنہگار ہے، فاسق و فاجر، وہ خب لئیم، دغاباز، مکار، کمینہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ مومن اور فاجر کی صفت بتائی، اور قرآن نے کافروں کی، مومنوں کی، منافقین کی صفات بڑی تفصیل سے بیان کی، سب سے زیادہ منافقین کی۔ ہاں، اس میں ایک جگہ فرمایا جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی مشہور آیت پڑھی، اللہ تبارک نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یقیناً منافقین ایسے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی بات تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، لیکن یہ منافقین ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے باطن میں کفر چھپا کر، اپنے آپ کو نیک بتا کر باطن میں شرارت کو چھپا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، تو جس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔
اللہ ہمارے باطن کو جانتا نہیں ہے، یہ ایسا گمان کر رہے ہیں. اور یہ منافقین جو عقیدے کے ہیں اس کو اپنے آپ پر بھی رکھ کے سوچیے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یہی نفسیات ہوتی ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا لیا، اپنا کام بھی نکال لیا، لوگوں کو بیوقوف بھی بنا دیا، اور پھر کچھ ایسے کام کر لیں گے کہ جنت بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی، اللہ رب العالمین کو بھی منا لیں گے، ہاں معاف کروا لیں گے، لوگوں کا حق مار کے فلاں فضیلت پر عمل کریں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. موت اور آخرت کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. ہاں چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ نے شروع میں فرمائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. بہت غور سے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی عبداللہ بن ابی بن سلول کے ٹولے شیعہ رافضی جیسے منافقین ہی مراد ہیں. ہم اور آپ بھی اس میں کچھ نہ کچھ درجہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث سامنے رکھیے کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہوگی تو پکا منافق، اور اگر ایک ہے تو منافقت کی خصلت، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، ہاں، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، عہد و پیمان کرے تو غداری اور مخالفت کرے. یہ منافقین کی علامت ہمارے یہاں عمل میں ہے کہ نہیں؟ یہ عملی نفاق ہے، اور وہ اعتقادی نفاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. لیکن عملی نفاق جس کے اندر گہرا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر عقیدے کا نفاق بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. یہ اہل علم نے کہا اور قرآن کی آیت میں اشارہ موجود ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اپنے روش سے، رویے سے. ہاں ہاں، لیکن حقیقت میں اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ حقیقت میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ. آیت کی تشریح بڑی پیاری مفسرین کے یہاں پڑھیے کہ جب ایک آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں چالاکی سے اپنا کام بنا رہا ہوں اور اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، میرا کام نکل رہا ہے. دھوکہ اسی کو کہتے ہیں کہ خیر ظاہر کر کے شر کو چھپا کر اپنا مقصد حاصل کرنا. ہاں، اور اس کی اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں، الفاظ کے فرق سے معنی تقریباً یہی آئے گا. ہاں، اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے غرور. غرور جو ہم بولتے ہیں ہمارے اردو میں اس کو عام طور سے تکبر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، گھمنڈ کے. لیکن غرور اور غرور کا معنی اصل ہوتا ہے، غرور معنی فریب. ہاں، آدمی خیر کا اظہار کرے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکے میں آ کر ایسی چیز سے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کو فائدے کی سمجھے، تسلی میں مبتلا رہے، خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ یہ میرے لیے مفید ہے جبکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہے غرور. جتنے شرک اور بدعت کرنے والے سب اسی غرور میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ لا یغرنکم باللہ الغرور، لا یغرنکم الحیات الدنیا، ہاں، کہ تم کو دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور غرور یعنی شیطان، کوئی دھوکہ دینے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، فریب میں مبتلا نہ کرے. آج پورا معاشرہ ان دھوکوں کا شکار ہے، دنیا کے چکر میں، کاروبار تجارت میں. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے، دین کا اور دین کی دعوت اور دین کا نام لیتے ہیں، وہ بھی جو ہے دنیا کمانے کے چکر میں ہے. یہ بھی دھوکہ ہی ہوا نا. ہاں، ایک روایت ہے جو امام ترمذی نے حسن غریب کہی ہے، لیکن بعض اہل علم نے اسے مقبول کہا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو دین کے نام پر دنیا کمائیں گے، دین کے نام پر دنیا کمائیں گے، دنیا حاصل کریں گے. عنوان ظاہر دین کا ہوگا، لیبل دین کا ہوگا، لیکن ان کا مقصد دنیا کمانا ہوگا. ابھی دیکھیے کلپس آ رہی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر وہ کلپس نہیں دیکھا ہوتا تو شاید مجھے یقین نہیں آتا کہ آج بھی اتنے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں کہ انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں. کل میں نے ایک کلپ دیکھی کہ پیر صاحب کھڑے ہیں، مرد عورتیں صف لگا کر لائن سے آ رہے ہیں اور ان کے سامنے تحفے پیش کر رہے ہیں، ان کو قدموں میں گر کے سجدہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج ہمارے اہل دینی علوم کا دور کہلاتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے، اور اس پر خاموشی ہے، سناٹا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں نہ جانے کیا کیا سیمینار اور لوگ چیخ پکار مچاتے ہیں. جب تک یہ شرکیات ہمارے سماج میں پایا جائے نا، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مصیبتوں سے بچا نہیں سکتی. لکھ لیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیسی بھی سیاسی پارٹی بنا لے، کسی کو بھی جیتوا دے، تعلیمی ڈگری حاصل کر لیں، وسائل انسانی یعنی مالی کتنے بھی وسائل آ جائیں،
ہم اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے جب تک ہمارے سماج اور معاشرے میں شرک، بدعت، خرافات اور لوگوں کے حقوق پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم ظلم کریں گے، اللہ ہم پر ظالم مسلط کرے گا۔ بار بار ہم پڑھتے سنتے، اور قرآن و حدیث میں یہ مضمون مسلسل بیان کیا گیا ہے، تاریخ اور قرآن واقعات اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی پھیل گئی، واپس آتے ہیں اس آیت پر، وہ ادھوری سی بات آگے مکمل ہوگی انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ، اور لوگوں کو، ایمان والوں کو اپنے آپ کو مسلمان بتا کر، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق پڑے گا ان کے دھوکے سے نقصان پہنچے گا؟ اللہ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا کوئی۔ اے میرے بندو، تم میں کا اول آخر انسان جنات سب اگر دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح بن جائے تو میری سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور سب کے سب مل کر اگر سب سے برے انسان کے جیسے بن جائیں تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو میرے پاس ہے اس میں مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، تو یہ منافقین اللہ کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ ہاں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان میں سے ہیں، درمیان میں ہیں، اور پھر ان کی مصلحت رہتی ہے کہ جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو تو ادھر آ جائیں، کافروں کا ہو تو کہے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اندر سے۔ ہاں، خرچ کرنے میں پیچھے، نماز میں سست، آگے اللہ نے بتایا سورہ نساء کی آیت میں، نیکیوں اور قربانیوں کے مقام پر پیچھے، اور نام لینے کے، دکھاوے کے، فوٹو کھنچوانے کے مقام پر آگے۔ یہ منافقین کی علامت قرآن نے بتائی ہے۔ فوٹو والا لفظ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے کہا فوٹو کہاں ہے قرآن میں، آگے آ رہا ہے، اس کی تشریح میں کہہ رہا ہوں۔ کہا اللہ تبارک نے کہ اس کا نقصان خود انہیں پہنچنے والا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو وہ چاہے اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں نے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کر اس کو دھوکہ دے دیا، ہاں، پیکنگ میں ہوا بھر کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، ہاں، چیزیں میں جو ہے اصلی چیزوں میں کیمیکل ملا دیا، زہر ملا دیا، اور لوگ زہر کھا رہے ہیں۔ ہاں، ایسی کھاد، ایسے کیمیکل آج ہر چیز میں ہم کو مل رہے ہیں جو انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کا معنی رکھتے ہیں۔ رپورٹیں آ رہی ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو جو ہے اس میں کمیشن ملتا ہے، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کو ضرر پہنچتے ہوئے بھی لوگوں کو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت چالاکی سے پیسہ کما رہے ہیں، کل اس کا ضرر آج بھی اور کل بھی ان کو پہنچنے والا ہے، دنیا میں پہنچے نہ پہنچے، آخرت میں اس کا ضرر پہنچنے والا ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ رب العالمین کے ایسے فرامین بہت جگہ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا نا، کافر ہیں، ہم ان کو جو چھوٹ دے رہے ہیں، رخصت دے رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں، اس خیال میں نہ رہیں دھوکے میں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں، گناہ میں اور بڑھ جائیں، ان کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شکایت کرتے ہیں، نوجوان، ہاں، انہوں نے مسجد توڑ دی، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بے گناہوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ہاں، ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، گولی سے مار رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ان کا قاتل پکڑا نہیں جاتا، بے گناہ چھوٹ جاتا ہے، ہمارا بے گناہ پکڑا جاتا ہے اور سزا ہو جاتی ہے۔ یہ تو مختلف اسباب ہیں اس کے، اللہ کی مشیت کے بغیر یہ بھی نہیں، اور عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کافر، مشرک اور حکومت میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو کوئی، ہاں، وقت کا کوئی کتنا پاورفل ہے، اس کو لگتا ہے کہ پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے، محکمے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم الیکشن اپنے طور سے جیت لیں گے، کوئی کیسے بھی ووٹ دے، بہت دھوکے میں رہے، بڑے بڑے فرعون اور نمرود گزرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جب کسی کو چھوٹ ملتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک، یہ گناہ گار کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ آپ نے چوری کی، پکڑے نہیں گئے تو سمجھتے ہیں کہ میں بہت چالاک ہوں، زنا کیا، بچ گئے تو دوستوں میں بیان کرتے ہیں کہ بڑا کامیاب ہوں۔ وہ فرعون بے وقوف تھا جو ڈوب گیا، میں نہیں ڈوبوں گا۔ ہر فرعون وقت کا یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، یا اپنے آپ کو اقتدار، قوت اور دولت مل رہی ہے، گناہ کرنے کے باوجود اس کو چھوٹ مل رہی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بچا رہوں گا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سنایا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل کے سلسلے میں بخیلی کرتے ہیں، آپ کو دولت ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے، اس میں آپ بخیلی کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بخیلی کر رہے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں بہت چالاک ہیں کہ اپنی تجوری بھر رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، آنے والی نسل کے لیے جو ہے محفوظ کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، آنے والی نسل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہاں، اللہ نے کہا کہ وہ خیر لہم، ہاں وہ ان کے لیے خیر ہے، یہ نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، برائی ہے. جس کو اللہ نے شر کہا اس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں کیا؟ سمپل سوال، ایک چھوٹے سے جملے پر اگر ایمان والے ہیں تو بتائیے کہ ہم خرچ کرنے کی جگہ پر بخیلی کریں، حقدار کو حق نہ دیویں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسے اچھا نہ سمجھو کہ بہت چالاکی کر رہے ہو، تمہارے حق میں بہتر ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں برا ہے، شر ہے. اور آگے کہا یہ دنیا میں تو شر ہے ہی، آخرت میں کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو بخیلی کر رہے ہیں نا، یہ ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، توق بنا کر ڈالا جائے گا. یہ تمہارے لیے جو سنبھال کر رکھے ہو، سمجھ رہے ہو کہ بہت بینک بیلنس کر کے ہم نے چالاکی کی، یہ تمہارے لیے وبال بننے والا ہے، عذاب کا ذریعہ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سبقت کر گئے، بھاگ نکلے اللہ کی پکڑ سے. وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم میں، کہ ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں ایسا مت خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل ہے، لا علم ہے، اسے نہیں جانتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ منافقین کا یہ جو شیوا ہے، اور ہم میں سے آج کم زیادہ ہر شخص نے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہر شخص نے یہ اپنا رکھا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، گناہ والا راستہ جو ہے نا، یہ نفاق کا ہے. اور اس راستے پر چل کے ہم یہ دماغ میں اگر بٹھاتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. لوگوں کے حق مارنا، بددیانتی کرنا، ظلم کرنا، بے مروتی، بے دردی اور لوگوں کے ساتھ نرمی نہ کرنا، حقدار کو حق نہ دینا، یہ جو لوگ اختیار کیے ہیں، اور ہر کوئی کچھ نہ کچھ اختیار کیا ہوا ہے. آج گھروں میں خواتین کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہوں، ہاں بھائی بہن ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوں، یا کوئی بھی کہیں بھی معاملات دیکھ لیجئے. میں نے کہا تھا کہ ٹھیلے میں لے کر ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کیمیکل بیچ رہی ہیں، پلاسٹک بیچ رہی ہیں، ہاں ایسے گوشت بیچ رہی ہیں جس کو کھانے سے کینسر، دل کا، ہارٹ اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ہاں جو سیاست میں لوگوں کو دھوکہ دے کے بیت المال اور اس کو ہڑپ لیتے ہیں، ہاں بل نکلتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بل نکل گیا، ساری سڑکیں خراب، گندگی، عدم صفائی، اور اس کے باوجود وہی جیتے گا جو بے ایمانی کرنے والا ہے. یہ ہماری جو بے ایمانی ہے، یہ ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جب الیکشن آئے گا تو ہم دیکھیے کہ ہمارے عوام اسی کو ووٹ دیں گے جو جھوٹے ہیں، بے وقوف ہے. ابھی میں نے شروع میں جو واقعہ پیش کیا اس کو سامنے رکھیے کہ ایک فیصلہ قرآن کی روشنی میں ایک صحابی نے کیا، حضرت عمر نے اس کو گورنر بنا دیا. ہم ایسے کو کبھی نہیں بنائیں گے، ہم ایسے کو کبھی نہیں بنائیں گے. جس کو حضرت عمر نے بنایا، اگر وہ آج آ کے کھڑا ہو جائے، ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. چند دو چار مل جائے، میں مبالغے میں کہہ گیا کہ اس کو 5-7 ووٹ ملیں گے مشکل سے. قرآن ارے بے وقوف ہے، اس کو کیا سیاست معلوم ہے. ہم یہ کہیں گے حضرت عمر اس کو سیاستداں سمجھ رہے ہیں، اور وہ تھے سیاستداں. لیکن ہماری نظر میں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حق مارنا، ہاں اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ چالاکی ہے، سیاست ہے. اور یہ صرف اس سیاست میں نہیں ہے جو ہم کارپوریشن، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں، انتخابات میں دیکھتے ہیں. ہمارے معاملات میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، لین دین، تجارت، دواخانہ، اسکول، ادارے، مدرسے، مسجد، ہر جگہ ہمارا یہی حال ہے. میں چند روایتیں پیش کرتا ہوں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں. ہاں اس کو ابھی میں نے ذکر کیا، یاد آ رہا ہے مجھے صحابہ کرام کا کردار، ہاں کہ مومن کی ابھی میں نے کچھ باتیں بتائی کہ ایسا ہوتا ہے حرام سے بچنے والا، خود تو کرتا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ کے لیے خراج وصول کرتا تھا. ایک دن وہ کچھ چیز لے کر آیا، آپ کو دیا اور آپ کو پیش کیا کھانے کی، آپ نے کھا لیا. پھر اس نے جواباً اس نے کہا کہ میں جو ہے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا. ایک آدمی کے لیے کہانت
یہ علم نجوم غیب کی باتیں بتانا، ہاں یہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا، شرکیہ کام، کجری لگانا، نجوم کے معلومات لینا، غیب کی باتیں معلوم کرنا، پھونک جھاڑ والے. تو کہا میں بھی یہ کام کرتا تھا، اور ایک تو وہ غلط ہے ہی. کہا وما احسن الکہانہ، اور میں کہانت بھی اچھی طرح جانتا نہیں تھا، الا انی خدعتہ، ہاں میں نے اس آدمی کو دھوکہ دیا تھا، کہانت کے نام پر اس کو بیوقوف بنایا تھا. جیسے آج کل ہمارے یہاں جھوٹے پھونک جھاڑ والے کچھ آئیڈیاز اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کہا ویسے ہی میں نے دھوکہ دیا. تو کہا فاعطانی بذالک، اس عمل کے جو میں نے جاہلیت میں اس کے ساتھ کہانت کیا تھا اس کے عوض میں آج اس نے مجھ کو معاوضہ دیا تھا، اور یہ جو آپ نے کھایا نا یہ اسی کا بدلہ ہے. فادخل ابو بکر یدہ فی بطنی فی حلق، او کما قال، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اپنے حلق میں ڈالا، وقاع ما فی بطنی، اور اپنے پیٹ میں جو کچھ تھا سب کو قے کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ ڈال کر قے کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اور اپنے آپ کو ہم غور کریں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو غور کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود نہیں کمایا تھا. جس وقت کھایا تھا اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، کھا چکے تھے لا علمی میں. اب ظاہر سی بات اگر ایسا ہو گیا تو بچ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو تورع، اللہ کا ڈر، ورع، تقویٰ اس درجے کا ہے کہ ابھی ابھی میں کھایا ہوں، پیٹ میں وہ چیز موجود ہے، میرے جسم کا جزء نہ بنے. اسی وقت نکال دیا، پیٹ میں منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر دی اور نکال دیا. ہم پلاننگ کر کے، غور کر کے، منصوبہ بنا کر دھوکہ دیتے ہیں، غلط چیزیں پیکنگ کرتے ہیں، غلط پوائنٹ لکھتے ہیں. ہمارے ہاں افراد، ہاں دکاندار، کمپنیاں ایکسپائری ڈیٹ کو چینج کرتے ہیں. جو دوائیں، جو چیزیں ایکسپائر ہو چکی ہیں اس کو ڈیٹ چینج کر کے اس کو مزید نئی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے. ہاں کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، زہریلی چیز کھا لیا، نقصان دہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا کردار؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے حرام کھایا، منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر لی. کہ خوف کہاں سے آیا؟ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آج اس طرح حرام سے بچ کر حلال چاہے گا تو کہیں گے بے وقوف ہے. ہاں بے وقوف وہ نہیں ہے، ہم ہیں. اور میں نے ابھی جیسا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ یہ اللہ کو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. جتنے لوگ، یہ ایک جملہ لکھ لیجئے اپنے ذہن و دماغ میں، کہ جتنے لوگ گناہ کرتے ہوئے دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس دھوکے کا نتیجہ خود ان کو بھگتنا ہے، بچ نہیں سکتے. جب تک کہ بندے سے معاف نہ کروا لے تو قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں اسے دینا ہوگا، یا اس کی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لینی ہوگی. اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا. یہ طے شدہ شریعت میں کھلی کھلی باتیں ہیں، تعلیمات ہیں. تو اب جو دھوکہ دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ منافقین کی علامت. آیت پوری کر کے پھر وہ روایتوں کی طرف آؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست روی سے. نماز کے لیے جب چلتے ہیں، جو انتہائی اہم عبادت ہے، رأس العبادات، اس کے لیے جب اٹھنا ہے، آنا ہے، تو ان کے اندر بوجھل پن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی رغبت نہیں ہے، انہیں نماز میں لذت نہیں مل رہی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، ہمیں نہیں ہے، منافق کو نہیں ہوتی. اور اس کو آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کی گویا رغبت، خواہش اور شوق نہیں ہے. کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اسی کی تشریح میں نے کہا فوٹو کھینچانے کے لیے. آج کل ہمارے یہاں رپورٹوں کا بڑا زور ہے. ہاں اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں. معلوم ہے یہاں پھٹا ہے، یہاں گندا ہے، یہاں بدبو آ رہی ہے، اسے چھپا لیتے ہیں. ہاں اور برائیوں کو، نیکیوں کو اگر کچھ ہو بھی گئی ہے سرزد تو اس کو جو ہے عام کرتے ہیں. فوٹو چھپ رہا ہے، رپورٹ آ رہی ہے، اس کے بہانے ہیں مختلف. یہ وہ ایک مسلمان کو اس سے ڈرنا چاہیے. صحابہ کرام اور ایک مومن بندہ اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے تاکہ اصلاح ہو. برائیوں پر نظر رہے گی آپ کی تو اصلاح ہوگی، تکبر، گھمنڈ نہیں آئے گا. آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا نہیں سمجھیں گے. اور اگر نیکیوں پر نظر رہے گی، برائیوں پر نظر نہیں رہے گی تو آپ سمجھیں گے آپ دوسروں سے زیادہ بہتر ہیں. تکبر آئے گا، اللہ کو بھولیں گے
اور خوش فہمی میں مبتلا ہو کر, شیطانی فریب میں مبتلا ہو کر یہ سمجھیں گے کہ سارے گناہ کرنے کے باوجود ہماری جنت طے ہے. آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک دھوکہ چلتا ہے, میرا اور آپ کا جھگڑا ہے تو میں آپ کے عیب تلاش کرتا ہوں اور پھر قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو آپ کے خلاف جا رہی ہے اسے میں وائرل کرتا ہوں, اخبار میں دیتا ہوں, تقریر میں بولتا ہوں. یہاں دین کا سہارا لیا جاتا ہے, فلاں اور فلاں کی یہ برائی ہے تو اس کے سہارے سے لوگوں میں اس کو بدنام کیا جائے کہ دیکھیے حدیث میں یہ اس کو برا کہا گیا ہے اور یہ برائی میں مبتلا ہے. آج کے بہت سے لوگوں کی دینداری یہی ہے, وہ دینداری دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, ہاں اپنے آپ کو اونچا اور برتر بتانے کے لیے. ہمارے واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر زیادہ تر یہی چلتا ہے کہ ایک دوسرے پر تان و تشنی, ہاں ان پر تیر و نشانہ لگانا. اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے آپ کو آپ لوگوں کی برائیوں کی تشہیر کرتے ہوئے. برائیاں ہیں تو اس کی اصلاح کیجئے, تشہیر کرنا کہیں سے اسلام نہیں ہے, لکھ لیجئے. یہ دینداری نہیں ہے, بے دینی ہے, برائیوں کی اشاعت ہے, قرآن حدیث کی مخالفت ہے. ایسا شخص حدیث کے مطابق برائیوں کو پھیلانے والا, لوگوں کی برائیوں کو لوگوں میں بیان کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, نمام اور قطاع. چنانچہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, نیکی کے لیے نہیں, اللہ سے اجر و ثواب کے لیے نہیں. اگر ان کے دل میں ایمان ہوتا, اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ کی رضامندی کے لیے ان کے عمل میں اخلاص ہوتا, صرف ابتغاء لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی چاہتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور اسی لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقین کی علامت بتائی, قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں, اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں, نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا. اس کا مطلب مومن بندہ اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے. اب اللہ کا ذکر بہت کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو بدعتی ذکر کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کا نصاب کر لیا تو اتنے فرشتے لگ گئے, اب آپ بہن کا حق مار لو, دھوکہ دے دو, جھوٹ بولو, حرام کھا لو, سب معاف کر دیں گے, فرشتے دعا کر کے مغفرت کروا لیں گے. غلط دین بتاتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کا ذکر آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اگر دل سے کہو گے نا, تو ایک دکاندار آپ کو پیسہ واپس کر رہا ہے, 2 روپیہ زیادہ دے دیا تو آپ اللہ کو یاد کر کے اس کا 2 روپیہ واپس کریں گے. لیکن ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ چلو اس نے دھوکے سے ہم کو زیادہ دے دیا, ہمارا فائدہ ہو گیا. یہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ زبان پہ ہو, حلق اور دل میں نہ ہو, حلق کے نیچے نہ ہو, تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. آپ لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ کہیں لیکن ایک سجدہ غیر اللہ کو کر کے آپ جو ہے شرک کر لیں, آپ کا سارا لا الہ الا اللہ بیکار. تو اللہ کے ذکر کا مطلب اللہ کی عظمتوں, کبریائی اور اس پر ایمان لانے کے تقاضے آپ کے دل و دماغ میں ہوں, آپ کے عمل میں اس کے اثرات ہوں. ہاں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا, یہ منافق ہے جو اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب الٹا معنی کیا ہوا کہ مومن اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے, صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے, نمازوں کے بعد کا ذکر کرتا ہے, بستر پر اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور آج کل کے ہمارے مومنین موبائل پر بہت کچھ دیکھتے ہیں, بہت کچھ سنتے ہیں, اس کے لیے بہت وقت ہے. جمعہ کے خطبے کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ لگتا ہے. اور اسی طریقے سے درس قرآن, درس حدیث کے لیے فرصت نہیں ہے, قرآن حدیث کو جاننے سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے, ہم تھوڑا موڑا جان کر لیں گے جنت پکی. اپنے شوق کے لیے بہت وقت ہے. ہاں میں وقت زیادہ ہو گیا, ہاں میں صرف چند روایتیں پیش کر رہا ہوں کہ ایک مومن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ہمیں اور آپ کو. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی اور اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہاں نہ ان سے بات کرے گا, بات نہیں کرے گا, تزکیہ نہیں کرے گا, جو کئی حدیثوں میں آتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا, ہاں مدد کا برتاؤ نہیں کرے گا, نرمی کا برتاؤ نہیں کرے گا. بات ہوگی تو ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی, رحمت کی بات نہیں ہوگی. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کی صفائی کرے گا. جب صفائی نہیں ہوگی تو جنت کے لائق نہیں ہوں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, دردناک عذاب. اب عذاب جھیل کر جنت میں جائیں اگر ایمان والے ہیں, اور نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں. کہا اللہ کے رسول نے کہ پہلا شخص وہ ہے رجل علی فضل ماء بالفلات, کہ کسی فلات میں, میدان بیابان میں وہ پانی ہے, اس پہ اپنی استعمال سے, اس کا پانی ہے, کنواں باوڑی بورنگ جو بھی ہو, اس کا پانی بچ رہا ہے لیکن وہ مسافر کو اس کو استعمال کرنے سے روکتا ہے. ہاں میرا پانی ہے, میرا کنواں ہے, کوئی استعمال نہیں کر سکتا, ایسا شخص. دوسرا ورجل بایع رجلا بسلعۃ بعد العصر, اور ایک آدمی جو کسی آدمی سے عصر کی نماز کے بعد جو ہے بے کرتا ہے, فحلف له باللہ,
اور اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا. ہاں ہمارے یہاں زیادہ تر رمضان المبارک میں عصر بعد ہی ہوتا ہے. کچھ وجوہات بیان کیے شارحین نے, موقع نہیں ہے. تو عصر کے بعد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسے ایسے خریدا ہے, میری خریدی اتنے میں ہے. ہاں فصدقہ, وہ مان لیتا ہے, وہو علی غیر ذالک, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس سے بھی اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. انہیں جھوٹ بول رہا ہے نا, دھوکہ دے رہا ہے. ورجل بایع اماما, اور ایک تیسرا شخص وہ جو کسی امام سے بیعت کر رہا ہے, لا یبایعہ الا لدنیا, صرف دنیا کے لیے اس سے بیعت کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ, اس کا ساتھ پکڑوں گا تو دنیا کا فائدہ ہوگا. دین مراد نہیں ہے. اللہ کا دین کیا کہتا ہے, اصول کیا کہتے ہیں, انصاف کیا کہتا ہے. ہاں اگر وہ غلط بھی ہے, بڑا آدمی ہے, سیٹھ ہے, وقت کا فرعون ہے, تو وہ غلط کر رہا ہے, وہاں خاموشی ہے. ہاں چھوٹا آدمی اگر اس کی غلطی ہے چھپی ہوئی ہے تو ڈھونڈ کر نکالے, اس پر فتویٰ پوچھیں گے. ہاں فتویٰ پوچھیں گے, مولوی صاحب کا فتویٰ اس کو وائرل کریں گے, دیکھو اس کے اندر یہ غلطی ہے. سیٹھ صاحب کی غلطی کا عذر بیان کریں گے, ارے وہ ایسا ہے, پکی قبر بنا دیا, کوئی بات نہیں, وہ ان کے رشتہ داروں نے کر دیا. ہاں ایسا کر دیا, قرآن حدیث کے خلاف ہے, کوئی بات نہیں. اور چھوٹا آدمی اس سے اگر دھوکے سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کو بدنام کریں گے. یہ دنیا داری کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر یہ رویہ نہیں ہے. اور یہاں بیعت کی بات ہے کہ کسی امام کا ساتھ کیوں دے رہا ہے, دنیا کے لیے. اگر وہ دنیا سے کچھ دیتا ہے تو اس کی وفاداری کرتا ہے, اور نہیں دیتا تو اس کے خلاف ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قیس ابن سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ المکر والخدیعۃ فی النار, کہ مکاری ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, مکر و فریب, مکر اور دھوکہ جہنم میں ہے. اگر یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں کہی, اس کا مطلب اگر کوئی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے آپ سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا, لکنت من امکر الناس, تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ چال باز مکر کرنے والا ہوتا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں, ایک ایسی سند ہے جس کو ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس لا باس بہ, کوئی حرج نہیں, قابل قبول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جو دھوکہ نہیں دیتا, جو لوگوں کے ساتھ خوشگمانی کرتا ہے, ایمانداری برتتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نہیں سمجھتا کہ کیسے دھوکہ دیا جائے, اس کو نہیں سمجھتا کہ کیسے بیوقوف بنایا جائے, بے ایمانی کی جائے. وہ جانتا ہے, وہ دھوکے بازوں سے زیادہ جانتا ہے. آج کے جاہل جو سیاست داں بنتے ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر وہ جو ہے سیاست کر سکتا ہے, لیکن وہ دھوکہ کیوں نہیں دیتا. یہ ایک صحابی کا کردار ہے. ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے برائی کا, آپ کے اندر چالاکی ہے, آپ کے اندر دماغ ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, آپ نے فرمایا لا یتلقى الرکبان بالبیع, کہ جو سوار باہر سے آتے ہیں خرید و فروخت سودے کے لیے, ان سے شہر کے باہر ہی نہیں ملا جائے گا. مارکیٹ پہنچ رہے ہیں وہ, یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں, اب بعض بیوپاری یا دلال ان کو مارکیٹ کے باہر ہی پکڑ لیتے ہیں, ہم سے اتنے میں دے دو, کہاں وہاں لے جاؤ گے, یہی دے دو, اتنے میں ہم خرید لیتے ہیں. ایسا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس میں دھوکہ ہے کہ ایک شخص دیہات سے کھیتی باڑی کرنے والا یا دور دراز سے آ رہا ہے, مارکیٹ نہیں پہنچا, اس کو بھاؤ نہیں معلوم, اس کو چال بازیاں نہیں معلوم, اب یہ خرید لے گا اور یہ خرید کے جو ہے وہاں اپنا من مانا دام سے بیچے گا. اس میں عوام کا بھی نقصان ہے, اس کو بھی دھوکہ ہے. آج ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ابھی پیچھے کسان لوگوں نے سال بھر کا لگ بھگ ایجیٹیشن کیا تھا کہ یہ قانون جو ہے بند کیا جائے, لوگ بتاتے تھے کہ اگر وہ قانون پاس ہو جائے اور وہ چیز قائم رہے تو ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ کسانوں اور اگانے والے محنت کش لوگوں کا معاملہ بڑی کمپنیاں, بڑے بیوپاری جو ہے اپنے گرے پڑے دام میں, کوڑیوں کے دام میں خرید لیں گے, اور عوام کو جو ہے وہ جو ہے منہ مانگے دام میں. ایک سبزی کے بارے میں بتایا کہ ہم سے انہوں نے 20 روپیہ 40 روپیہ کلو خریدا اور پیکنگ کر کے جو ہے 300 روپے کی آدھا کلو کا پیکنگ دے رہے ہیں. کتنا منافع. یہ جو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ بے کے لیے رکبان سے پہلے ہی ملاقات نہیں کی جائے گی, یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جدید طریقے ہیں دھوکہ دینے کے, لوگوں کی جیب سے لوگوں کی ضرورتوں کو کیش کرنے کا. ابن الوقتی آج پورے مارکیٹ پر اپنے جو ہے پنجہ لایا جا رہا ہے. یہ کتنے بھی بڑے ہوں, چھوٹی جگہ سے لے کر, میں نے کہا ٹھیلے سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنیوں تک,
ہاں نیچے کی گھر کی سیاست سے لے کر شہر کی، ریاست کی، ملک کی اور بین الاقوامی سیاست تک جتنے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چالاکی کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اگلا جملہ کہ کوئی شخص کسی کے سودے پر سودا نہ کرے، یہاں بھی دھوکہ ہے، ظلم ہے۔ دیکھیے سب نزاع، جھگڑے اور بہت ساری چیزیں اس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسی کتنی شکلیں جاری ہیں کہ ایک آدمی کوئی زمین کا سودا کر رہا ہے تو سیٹھ صاحب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لینے نہیں دینا ہے، اس کے سودے پہ مزید بولی بڑھا دیتا ہے کہ میں اتنے میں خریدتا ہوں، پتھر مار دیا۔ ہمارے یہاں اس طرح پتھر مارنا بولتے ہیں۔ دلال سیٹھ اس میں بڑے چالاک مانے جاتے ہیں اور آ کے پھر اپنی کامیابی کا جو ہے وہ قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا سودا بگاڑ دیا۔ یہ بھائی صاحب آپ اس کو چالاکی سمجھ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع فرما رہے ہیں، اور رسول نے منع کیا اور آپ نے کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، اور بولی نہ بولو، یعنی کسی سامان کو آپ کو خریدنا نہیں ہے، صرف قیمت بڑھانے کے لیے آپ بولی بول رہے ہو کہ اتنا۔ ایک آدمی خریدنے آیا جس کو ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کی بنیاد پر ایک قیمت لگا رہا ہے، یہ بولتا ہے کہ نہیں آپ اس کی بجائے مجھے اتنی میں دے دو۔ وہی سودے پہ سودے کی ایک دوسری شکل ہے۔ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سودا نہ کرے کہ اس کو پتہ نہ ہو مارکیٹ کا، شہر کا کیا معاملہ ہے، اور یہ دھوکہ دے کر اس کو اپنی چالاکی سے جو ہے بے وقوف بنائے۔ وَلَا تُسِرُّ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، اور اونٹ کو، اونٹنی کو اور بکریوں کو کا تسریہ نہ کرو، یعنی ان کے تھن میں ان کا دودھ روکنا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر بکری یا جانور بیچنا ہے تو کئی دن تک دودھ نہ دوہا جائے، اس کے تھن میں دودھ بھر جائے۔ اب خریدار دیکھے کہ اتنا دودھ ہے، اس کا مطلب یہ بہت دودھ دینے والی بکری ہے، بہت دودھ دینے والی اونٹنی ہے، تو زیادہ قیمت میں اسے خرید لے۔ فمن ابتاعها، ایسی بکری یا اونٹنی کو کسی نے اگر خرید لیا تو بعد ذلك فهو خیر النظرین، خیر بخیر النظرین، تو وہ دونوں اس کو آپشن حاصل ہوں گے۔ بخیر النظرین یعنی اپنے غور و فکر کے بعد جو بہتر طریقہ ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، اس کو یہ اختیار ہے۔ اس کو دودھ نکالنے کے بعد، یعنی دودھ دونے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسی اونٹنی یا بکری نہیں ہے، تو اب اس کو اختیار ہوگا۔ فَإِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، اگر وہ خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو روک لے وے۔ وَإِن سَخِطَهَا، اور اگر ناخوش ہے تو رَدَّهَا، اس کو لوٹائے گا۔ وَسَاعًا مِّن تَمَرٍ، اور ایک سا کھجور بھی دے گا کہ اس نے جو دودھ استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک سا کھجور دے دے۔ دیکھیے کتنا انصاف کی تعلیم ہے اس شریعت میں۔ نہا نبی، اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے، بولی بولنے سے منع کیا، بیع حساد سے منع کیا، اور دھوکے کی، ایک حدیث میں ہے کہ دھوکے کی جتنی بیع ہے سب، یہ میں نے کچھ بیع کی مثالیں دی۔ دھوکہ دینے کے لیے بال لگانا، دانتوں کو کی پالش کرنا، اور اپنے ابرو کو چھانٹنا، جو عورتوں میں فیشن کے نام پر آج کل ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں یعنی گودنا لگانے والی، گودنا لگوانے والی، بالوں کو جوڑنے والی، جوڑوانے والی، ان کو جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ حلالہ کرنے والا اور وہ شخص جس کے لیے حلالہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی ان تمام شکلوں کو، جو لین دین میں ہو، معاملات میں ہو، سیاست میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، سب میں۔ آپ گزر رہے تھے بازار سے، دیکھا کہ ایک ڈھیر لگا ہے اناج کا، ہاتھ ڈالا اندر، نکالا تو اندر گیلا تھا۔ کہا یہ گیلا کیسے ہے اندر؟ کہا وہ بارش کے پانی سے ایسا ہو گیا تھا۔ کہا اگر یہ گیلا ہے، عیبدار ہے، تو اس کو اندر کیوں رکھا ہے، سوکھے کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو سامنے کیوں نہیں رکھا کہ اگر کوئی شخص خرید رہا ہے تو اس کو اس کا عیب معلوم پڑ جائے؟ من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہم آج دے کر حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج زندگی کا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، کوئی شعبہ، کوئی معاملہ ایسا ہمارا نظر نہیں آتا جہاں ہم اس بات سے کہ قرآن حدیث کیا کہتی ہے، حق اور انصاف کیا کہتا ہے، اپنی نگاہوں کو ہٹا لیتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہمارا کام بھی بن جائے، ہمارا مقصد اور خواہش نفس بھی پوری ہو جائے، دنیا کی لذتیں اور پیٹ بھی بھر جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچ جائیں۔ ایسا کرنے کے لیے لوگ کبھی کبھی دین اور اسلام کو، شریعت کو کھلواڑ بناتے ہیں، مفتیوں کو جا کے جو ہے ٹیبل کے نیچے سے دیتے ہیں کہ ہمارے حساب سے فتویٰ تیار کیا جائے۔ بہت سے لوگ جو ہے سوال اس طرح بناتے ہیں کہ جواب ہمارے حق میں ہے، جانتے ہیں کہ کیا کس طرح پوچھنے پر کیا جواب آئے گا۔
کہ دھوکہ دہی اور اس طرح کی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، یہ اصل میں بہت بڑی حماقت ہے۔ اس کا علاج کیسے ہو؟ جیسا کہ بار بار بات آئی کہ ہمارا اللہ پر، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھا صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید نہ ہوتی تو ہم بہت دھوکہ دینے والے ہوتے، بڑے مکار، ہمیں دنیا کے معاملات میں بہت چالاکیاں کرتے، لیکن ہم بیوقوف نہیں بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے، جہنم میں لے جانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے لوگوں کی جو باتیں ہم نے پڑھی اور سنی، واقعات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی تعلیم آ گئی، سر جھکا دیا، ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، قبول ہے۔ ایسی چیز کو جھیلنا یہ عقل مندی ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ اور نیک لوگوں کو اس طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ آپ اگر بے ایمان کو عزت دیں گے، بے ایمان کو ووٹ دیں گے، بے ایمان کو آگے بڑھائیں گے اور ایماندار کو حقیر سمجھیں گے، اس کا رشتہ آیا آپ رد کر دیں گے، اس سے شادی نہیں ہوگی، لڑکا ہو یا لڑکی، تو نیکیوں کی حوصلہ شکنی آپ خود کر رہے ہیں۔ جب آپ نیکی کی بنیاد پر لڑکیوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں اور وہ کہیں دوسری جگہ تلاش کر رہی ہیں، تو پھر اس میں جرم آپ کا شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حصے دار آپ اور ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جو میں کچھ اشارے اور کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، اس طریقے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے پر اس رویے کا اثر پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایمانداری اختیار کرنا چاہیے، اور ان سب کی جڑ بنیاد اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے۔ ایمان، عقیدے اور توحید پر زور دیا جائے، ہماری تربیت کی جائے۔ جب یہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باز آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے غرور اور دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔